من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. سفر الخیر یہ مہینہ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے. سفر کا مہینہ یہ خیر و برکت والا مہینہ ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں اور آج سے پہلے معاشرے میں سفر کے بارے میں کچھ باتیں مشہور تھیں. ان کے بارے میں چند چیزیں میں آج ذکر کروں گا. سفر کے لفظی معنی ہوتے ہیں خالی ہونے کے. عام طور پر ایسے ہوتا تھا عرب کے اندر کہ ذی الحج محرم یہ 2 مہینہ اور اس سے پہلے ذی-قعدہ یہ 3 مہینے. یہ 3 مہینے حج کے لیے مختص تھے کہ ذی-قعدہ میں لوگ نکلتے تھے 1 مہینے کی مسافت طے کرتے ذی الحج کے مہینے میں حرم میں پہنچا کرتے اور پھر حرم میں وقت گزار کے جتنے بھی دن ہوتے تھے 10 دن ہوتے تھے 20 دن ہوتے تھے اور وہاں سے نکل جاتے تھے اور محرم کے مہینے میں اپنے گھروں کو پہنچ جایا کرتے تھے. لہذا عرب کے اندر یہ طے تھا کہ ان مہینوں میں کوئی چوری نہیں کرے گا, ان مہینوں میں کوئی ڈاکہ نہیں مارے گا, ان مہینوں میں کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا. تو ہوتا یہ تھا کہ چونکہ جنگیں نہیں ہوتی تھیں, لشکر نہیں بنتے تھے, تو لوگ اپنے گھروں میں رہتے تھے. لیکن جب سفر کا مہینہ آتا تو چونکہ اشہر حرم 3 اکٹھے اور ایک رجب کا مہینہ وہ الگ ہے, لیکن یہ 3 مہینے اکٹھے ہوتے تھے. 3 مہینوں میں اگر باپ کا قاتل بھی ساتھ چل رہا ہے تو اس کو نہیں مارتے تھے, اگر بہن کی عزت لوٹنے والا بھی ساتھ چل رہا ہے تو اس کو نہیں مارتے تھے, کہ ایک معاشرتی معاملات تھے. اور یہ لوگ معاشرتی معاملات میں بہت مضبوط تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اتفاق ہو گیا کہ 16 قبیلے مل کر شہید کریں گے, لیکن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ دروازہ پھلانگ کے اندر چلے جائیں. قتل کرنے آئے اور پتہ ہے کہ ہم ناجائز کام کرنے آئے, جانتے تھے کہ ہم ناجائز کام کرنے آئے ہیں, اس لیے مل کر آئے تاکہ کسی کو کسی کے عوض میں قتل نہ کیا جائے, خون بہا لے لیا جائے. تو ہم جرمانہ دے دیں گے, لیکن یہ ہے کہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. تو کتنے گھنونے ارادے سے آئے تھے, لیکن اپنی معاشرت نہیں توڑتے تھے, اپنی معاشرتی اقدار کو نہیں بھولتے تھے. چنانچہ ان کے ہاں یہ طے تھا کہ ان 3 مہینوں میں ہم نے کہیں نہیں جانا, ہم نے کسی کو قتل غارت نہیں کرنا. لیکن لڑائی تو گٹھی میں پڑی ہوئی تھی نا. جیسے ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم اس کو شہد دیتے ہیں, شہد چٹاتے ہیں. بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تالو پہ کھجور لگاتے ہیں, اس طرح کی غذائیں دیتے ہیں. یہ لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کا اپنا خون چٹاتے تھے, یہ میرا خون ہے اور جو میرے دشمن ہے یہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہو. گٹھی میں تھی ان کی لڑائی کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تلوار اور تیر سکھاتے تھے, گھوڑ سواری سکھاتے تھے کہ ہمارے دشمنوں کا یہ قلعہ کما کرے گا, ہمارے دشمنوں کو نہیں چھوڑے گا. آج کل تو ہم نے موٹیو الگ بنایا نا, ہمارے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر, یہ آج کل کا موٹیو. اس زمانے کا موٹیو یہ تھا کہ ہمارا بچہ ہمارا جانشین ہے اور
ہماری گدی پہ بیٹھے گا اور ایسا کرے گا اور ویسا ہمارے دشمنوں سے مقابلہ کرے گا، اور پیدا ہوتے ہی وہ اس کے نام سے منسوب اشعار پڑھتے تھے اور اشعار کے اشعار کہے جاتے تھے، اور بڑی عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ بہرحال امراء القیس کا بیٹا پیدا ہو، امراء القیس جب پیدا ہوا ہے تو اس کا باپ عرب کا بہت بڑا شاعر تھا۔ جب یہ 10 سال کا ہوا تو اس کے باپ نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، اپنے بیٹے کے بارے میں کہا اس کو قتل کر دو۔ کہا جی کیوں قتل کریں؟ کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں اور میرا بیٹا 8 سال 10 سال نہیں 8 سال کا ہو گیا اور اس نے ابھی تک شعر نہیں کہا، اس نے ابھی تک شعر نہیں کہا، تو اس کا مطلب ہے یہ میرا بیٹا نہیں ہے، میری بیوی نے غلط کام کیا، یہ میرا بیٹا نہیں ہے، اس کو لے جاؤ اور قتل کر دو۔ اس کو لے کر گئے اور بستی کے کنارے بتا کے قتل کر کے وہیں دفن کر دے۔ لوگ کیا پتہ چلے گا کسی کو؟ باپ نے خود قتل کروایا تو باپ کہاں پیچھے پڑے گا؟ جب وہ وہاں پہنچا تو اس کو لٹایا، کہا تمہیں قتل کرنا۔ کس نے کہا؟ تمہارے باپ نے کہا۔ کہا کیوں کہا؟ کہ اس لیے کہا کہ تو اس کا بیٹا نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ کہ تم نے ابھی تک شعر نہیں کہا۔ تو قفا عربی میں کہتے ہیں قف، رک جاؤ رک جاؤ، لیکن اس نے تلمیح بولی، ایک اس کی ٹرمینالوجی، قفا نبکی من ذکر حبیب و منزل بسقط اللواء فبین الدخول فحوملی۔ یہ شعر اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے کہ 40 برس تک کعبۃ اللہ کی دیوار سے لٹکا کے رکھا تھا اس شعر کو۔ یہ اتنا زبردست شعر ہے، اس کا ترجمہ معنی ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس میں بلاغت ایسی تھی کہ دونوں قتل کرنے والے بھاگے۔ اتنا زبردست کلمہ تو اس کے باپ نے نہیں بولا ہے اور یہ بول گیا۔ عرب ایک شخص کے گرویدہ تھے، تو اس نے ایک جملہ بولا تھا، زلزلت الارض زلزالا، اور دور دور سے لمبے سفر کر کے اس کی زیارت کے لیے آتے تھے کہ بھئی اس نے یہ بات کہی ہے۔ چونکہ ہمارے ہاں ادب کا تو ذوق نہیں رہا نا، غالب اور ذمون جیسے لوگوں کو بڑی قدر سے دیکھا جاتا تھا، لیکن آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ، ادب کا زمانہ تو نہیں ہے۔ ادیب حضرات اور شاعر حضرات کو بڑی محبت اور بڑی الفت سے دیکھا کرتے تھے، اور ان کی زیارت کے لیے جیسے ڈرامہ نگار اور اس قسم کے لوگوں کی عزت ہے، ایسے زمانے میں اس طرح کے ادبا کی عزت ہوا کرتی تھی، تو لوگ اس کو دور دور سے دیکھنے آتے تھے۔ جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں نے اس شاعر کے پاس جانا چھوڑ دیا تھا۔ زلزلت الارض زلزالا، کلمات کی خوبصورتی۔ جب قرآن نازل ہو، اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب آپ نے یہ بولا ہے تو پیچھے ابو جہل کھڑا تھا، پیچھے یہ ابو سفیان کھڑے تھے، حضرت عمر ابن خطاب کھڑے تھے، پردے کے اندر چھپے ہوئے سن رہے تھے۔ جب بولا اذا زلزلت الارض زلزالہا تو تینوں دہشت سے نیچے گرے ہیں اور پردہ چھوڑ کر بھاگے ہیں کہ کلمات کیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں بات ذکر کر رہا تھا، عرب کے اندر ایک ٹریڈیشن تھا، ایک روایت تھی کہ وہ اپنی اقدار کو، اپنی ویلیوز کو نہیں توڑتے تھے۔ چنانچہ سفر کے مہینے میں ان کے لشکر نکلتے تھے، تو لشکر نکلنے کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے، تو اس وجہ سے اس مہینے کو سفر کہنا شروع کر دیا، وگرنہ اس معنی سے بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ سفر کے مہینے میں نحوست ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں نحوست ہے، نحوست کا وجود ہے، نحوست کا بھی وجود ہے، بدشگونی کا بھی وجود ہے، نیک فالی کا بھی وجود ہے۔ نحوست اپنی فی ایام النحسات قرآن نے ذکر کیا، منحوس ایام کے اندر ان کے اوپر عذاب نکلا، ان کے اوپر عذاب آیا منحوس ایام کے اندر۔ قرآن مجید میں کوئی 10-20 جگہ پر نحوست کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر نحوست ہوتی تو یہ 3 چیزیں ہیں، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں، جیسے بخاری کی روایت کہ نحوست ہے گھوڑے کے اندر، نحوست ہے عورت کے اندر، نحوست ہے گھر کے اندر۔ اب یہ حدیث پوری اس طریقے سے نہیں ہے، بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ان کانت الشؤم، اگر شوم ہے، اگر شوم کہتے ہیں نحوست کو، اگر شوم یعنی اردو میں شوم کہتے ہیں، عربی میں شوم ہے، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی اور ثابت ہو چکی ہوتی۔ اصل میں اس کا بیک گراؤنڈ ہے،
کفار میں عورت کو نحوست سمجھا جاتا تھا، چنانچہ جب بیٹی پیدا ہوتی دفن کر دیتے. آپ نے سنا کہ ہمارے گھر میں نحوست آ گئی، اور جب ولادت ہوتی تھی گھر سے بھاگ جاتا تھا، گھر سے بھاگ جاتے اور اپنے ایک غلاموں میں سے کسی ایک غلام کو بتا کے جاتے کہ میں وہاں جا رہا ہوں، اگر تو بیٹا ہوا تو آ کے بتا دینا، بیٹی ہوئی تو آنا نہیں میرے پیچھے. اپنا علاقہ چھوڑ دیتے تھے یا بیٹی کو دفن کر دیتے تھے. جب بچی 5 سال 6 سال کی ہوتی پھر واپس آتے، اس کو نحوست سمجھتے کہ میں نحوست سے بھاگ رہا ہوں. میں نحوست سے جب عورت عدت کرتی تھی تو اس کی عدت ایک کوٹری میں ہوتی تھی اور باقاعدہ کوٹریاں بنی ہوتی تھی، لوگ ان کے پاس سے نہ گزرے. یہاں پر معتدہ ہے، یہاں پر عدت کرنے والی عورتیں یہاں پر رہتی ہیں، اور وہاں پر صرف ایک جانور بھیج سکتے تھے، گدھا. کہ گدھے کے اوپر کھانا رکھ کے بھیج دیتے کہ بھائی یہ منحوس ہے، یعنی اس کا شوہر فوت ہو گیا. چنانچہ اسی سے نحوست نکلی کہ عورتوں کو زندہ جلانے کی، کہ جب شوہر مر جائے تو بیوی اس کے ساتھ چلی جائے کہ اس کی نحوست باقی نہ رہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو عرب میں یہ چیز بہت کثرت سے تھی کہ نحوست ہے. تو آپ نے فرمایا اگر نحوست ہوتی تو عورت میں ہوتی تو ظاہر ہو جاتی نا، ابھی تک ظاہر ہوئی نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب عورت میں نحوست نہیں ہے. اگر نحوست ہوتی تو گھوڑے میں ہوتی. گھوڑا تو برکت والا جانور ہے جس کے ذریعے سے جہاد کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے بہت سے کام ہوتے ہیں، تو گھوڑا تو برکت والا جانور. اگر نحوست ہوتی تو گھوڑوں کی نسل ختم ہو چکی ہوتی. اگر نحوست ہوتی تو لوگ گھر میں پناہ کیسے لیتے؟ لہذا 3 چیزوں میں جو نحوست کفار میں مشہور تھی منع کیا. اور شریعت نے اعتقاد کو اتنا اہم قرار دیا ہے جتنا اہم کسی چیز کو. اعتقاد، بلیف، ہمارا اعتقاد کتنا ضروری ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کا جب انتقال ہوا ہے، آپ کی عمر تقریباً 1 سال اور کچھ مہینے تھی. حضرت ابراہیم، آپ نے فرمایا کہ اگر یہ زندہ رہا تو اللہ ہو سکتا ہے میرے بعد اس کو پیغمبر بنا دے، لیکن پیغمبر بنا دیتے لیکن نبوت مجھ پہ ختم ہو گئی. لیکن آپ کو اندازہ تھا کہ پیغمبر کی اولاد میں بیٹا زندہ نہیں بچے گا، اس بات کا آپ کو اندازہ تھا. تو حضرت ماریہ قبطیہ، آپ اگر قبا کی طرف جاتے ہیں، مدینہ مسجد نبوی سے قبا کی طرف جاتے ہیں، تو قبا کو دائیں طرف رکھ کے آگے کچھ باغات ہے، تو ان باغات کی طرف حضرت جویریہ کا گھر تھا. وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو رکھا ہوا تھا. تو حضرت ماریہ قبطیہ سے پیدا ہوئے تھے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب آپ کو پتہ چلا تو آپ بھاگے، مسجد نبوی سے بھاگے. صحابہ فرماتے کہ ہم گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا لیکن پکڑ نہ سکے. آپ کے کندھے کے اوپر جو کپڑا تھا وہ یوں اچھل کے کندھے پہ گر رہا تھا، اور آپ اتنی تیزی سے بھاگے کہ آپ کے داڑھی کے بال پیچھے ہونا شروع ہو گئے. اتنی تیزی سے بھاگے اور آپ جا کے جب بیٹھے ہیں تو اس وقت حضرت ابراہیم کی روح نکل رہی تھی. تو آپ نے ان کو گود میں اٹھایا اور روتے ہوئے فرمایا القلب یحزن، میرا دل غمگین ہے، والعین تدمع، اور آنکھیں میری بہ رہی ہیں. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ يَا ابراہیم، ہم آپ کے فراق سے بڑے غمگین، بڑے غم. تو حضرت عبدالرحمن ابن عوف پیچھے پہنچے، کہنے لگے انت یا رسول اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ جاننے والے کا حق ہے اس پہ آنسو بہائے جائیں. اسی رات چاند گرہن ہو گیا، یا اسی دن سورج گرہن ہو گیا. تو سارا مدینہ کہنے لگا اللہ کے نبی اتنا غمگین ہوئے ہیں کہ سورج کو بھی گرہن لگ گیا. تو آپ ایسے پریشان بیٹھے تھے، بچے کا انتقال ہوا ہے، ظاہر بات ہے پیغمبر ہے لیکن دل تو غمگین ہے نا. تو یوں بیٹھے ہوئے آپ اور آنکھوں سے آنسو روا ہے. جب آپ نے سنا صحابہ یہ کہہ رہے کہ سورج بھی آج غمگین ہو گیا ہے، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا عصا پکڑ کے یوں لاٹھی ماری زمین پر. فرمایا ان الشمس والقمر آیاتان من آیات اللہ لا ينخسف لموت احدهم. اور یاد رکھو، عقیدہ مضبوط بنانا کہ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. یہ کسی کی موت اور کسی کے پیدا ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر گرہن نہیں لگتا. اپنا عقیدہ مضبوط رکھو.
چنانچہ ساتھ ہمیں سکھایا اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا. کسی زمانے کے اندر کسی وقت کے اندر نوست نہیں ہوتی. جی بچہ سفر کے مہینے میں پیدا ہو گیا تو بچے کی خیر نہیں، یہ غلط بات ہے، غلط چیز مشہور ہے عوام کے. سورج گرن لگا ہے تو عورت کوئی لوہے کی چیز نہ پکڑے، بچہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. تجربہ ہو تو الگ بات ہے، میں اس کا منع نہیں کر رہا، لیکن محض سورج گرن کی وجہ سے اپنا عقیدہ بنا لینا کس کے ساتھ ایسا ہوگا ویسا ہوگا کیونکہ یہ منحوس وقت میں پیدا ہو رہا ہے، یہ صحیح نہیں. سفر کے مہینے میں جی نکاح نہیں کرنا، کیوں جی سفر کا مہینہ منحوس ہے، جو شادی ہوگی سفر کے مہینے میں ٹوٹ کے رہے گی. دیکھو ہمارے فلاں رشتے دار فلاں اس کی شادی سفر میں ہوئی تھی نا، ٹوٹ گئی. تو صرف انہیں کی شادی سفر کے مہینے میں ہوئی ہے. جن کی ہزاروں کی طلاقیں جو ہوئی ہیں، جو اتنے کیسز طلاقوں کے چل رہے ہیں، سب کی شادیاں سفر کے مہینے میں ہوئی تھی. ظاہر بات ہے جو نہ اتفاقی ہے وہ سفر کے مہینے میں بھی رہے گی اور نہ اتفاقی ربیع الاول کے مہینے میں بھی رہے گی. جو جھگڑا رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے وہ جھگڑا سفر کے مہینے میں بھی ہوگا. اس میں کوئی ایسی بات نہیں. مومن اپنا عقیدہ صرف چند گھڑیوں کے ساتھ لگا کے نہ رکھے. ہم اپنے عقیدے کو اتنا کچا اور اتنا کمزور نہ سمجھے کہ چنانچہ کفار کا یہی تھا، جس گھر کے سر پہ الو بیٹھ گیا اس گھر کے اندر ایک مہینے میں کوئی نہ کوئی موت ہو جائے گی. چنانچہ موت ہو بھی جاتی تھی. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بدشگونی کرتا ہے اس کو اس کی بدفعلی مل کے رہتی ہے، اور جو نیک شگونی کرتا ہے اس کی نیک شگونی اس کو ملتی ہے. روایت کا مفہوم ہے، ایگزیکٹلی الفاظ یہ نہیں ہے. چنانچہ ہمارے دین نے ہمارا ذہن مثبت بنایا، پازیٹو بنایا ہے. ہر چیز کے اندر اگر ہم نیگیٹو ہو کے سوچیں گے، منفی خیالات کو لے کر آئیں گے، وہ ہمارے ساتھ منفی اثر کو لے کر آئے گی. وہ منفی اثر ہمیں ملے گا. چنانچہ بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، بھائی اس میں ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو ایسا نہ ہو ہم ڈوب جائیں مر جائیں فلانا ڈماکا. ایسا نہیں، منع ہے شریف کہ نیک اللہ خیر کریں گے، اللہ عافیت کریں گے، اللہ سے عافیت مانگے. اور انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق بات کرتا ہوں. اپنے بندہ میرا بندہ مجھ سے نیک فعال رکھے، مجھ سے اچھی سوچ رکھے کہ اللہ کی طرف سے مجھے خیر ملے گی تو اس کو اللہ کی طرف سے خیر ہی ملتی ہے. اگر بندے کو یہ گمان ہو کہ اللہ کی طرف سے اس مسئلے میں میرے ساتھ برائی ہوگی تو ہو کے رہے گی. اللہ نے انسان کی سوچ اتنی مضبوط بنائی ہے کہ وہ فیصلے کو تبدیل کر دیتی ہے انسان کی سوچ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہے اور وہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کفار کا ایک سفیر آیا، دوسرا سفیر آیا. اور حدیبیہ کا آج وہ مقام جس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا، حدیبیہ کا آج وہ مقام اسی طریقے سے موجود ہے. عمر بن عبدالعزیز نے وہاں پہ ایک قدیم مسجد بنائی تھی، وہ مسجد میں بھی ٹوٹ چکی ہے. حدیبیہ کی مسجد مین روڈ پر بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے پیچھے تھوڑا سا بالکل ساتھ جیسے مجھ سے یہ دروازہ کا فاصلہ ہے، اتنا فاصلے پہ وہ مسجد موجود ہے. اور اسی کے قریب میں وہ کنواں بھی موجود ہے اس میدان کے اندر، جس کنویں سے پانی آپ علیہ السلام نے نکلوایا اور پھر اس کو ایک جار میں ڈالا. اس کے بعد اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو آپ کی 500 انگلیوں سے پانی کی نہریں بہنا شروع ہو گئی. اور صحابہ کرام نے کئی دنوں تک اس پانی کو استعمال فرمایا. فقہا کہتے ہیں کائنات کا سب سے عظیم ترین پانی وہ ہے جو آپ کی انگلیوں سے نکلا، اس کے بعد زمزم کا نمبر آتا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب سہیل ابن عمر آئے، سہیل ابن عمر، تو سہیل کا مطلب ہے وہ شخص جو آسانی پیدا کرے. سہیل کا لفظی معنی سہیل وہ شخص جو آسانی پیدا کرے. تو آپ نے فرمایا قد سہل اللہ امرکم، ارے سہیل آیا، اس سے نیک شگون لو کہ اللہ سہیل کی وجہ سے تمہارے کام کو سہل کر دے، آسان کر دے. تو نیک شگون لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا، خود بھی نیک شگون لیا. لہذا جو لوگ سمجھتے ہیں سفر کے مہینے میں غریبی آئے گی، جلدی سے سورہ مزمل کا 41 مرتبہ ورد کرواؤ، گھر کے اندر سورہ مزمل کا ورد کرواؤ، گھر کے اندر قرآن خوانی کرواؤ، کیونکہ سفر کے مہینے میں نحوست آتی ہے، قرآن خوانی کروائیں گے چلی جائے گی. یہ کوئی بات نہیں ہے. اس عقیدے سے قرآن خوانی کروانا، اس عقیدے کے ساتھ سورہ مزمل پڑھوانا ثواب نہیں ہے، گناہ ہے. جی ثواب نہیں ہے، گناہ کیسے؟ جی کوئی شراب بسم اللہ پڑھ کے پیے تو کیا ثواب ملے گا؟ کفر میں چلا جائے گا.
کوئی صحیح کام، سجدہ کرنا کتنا بڑا عظیم کام ہے، 2 رکعت نماز پڑھنا کتنا عظیم کام ہے، لیکن وہی 2 رکعت نماز کسی انسان کے آگے پڑھے، کسی انسان کے قدموں میں سجدہ کرے کہ میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا، مسلمان رہے گا؟ جی، سورہ مزمل پڑھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس عقیدے کے ساتھ جب پڑھائی جائے گی تو ظاہر بات ہے اس میں گناہ بھی ہے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے پکڑ بھی ہے، اور اس نوعیت کی بہت سی چیزیں ہیں۔ تو سفر کا مہینہ ہے، اس مہینے کے بارے میں کچھ ایسی باتیں ہمارے اندر مشہور ہیں، تو اس بات کا ازالہ کریں، اپنے ذہن کو صاف رکھیں کہ نحوست کسی وقت کے ساتھ اللہ نے جوڑی ہوئی نہیں ہے، یہ تو میرے عمل اور میرے عقیدے سے اس کا تعلق ہے۔ میں اگر نیک فعلی رکھوں گا، یعنی پازیٹو سوچوں گا، تو اللہ میرے ساتھ انشاءاللہ مثبت ہی کریں گے، اللہ میرے ساتھ، اور میں نے اگر منفی سوچا تو ویسے ہی معاملہ ہوگا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔